بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. محترم و مکرم اساتذہ کرام و اساتذہ جامعہ محمد عربیہ رائدرو، عمائدین جماعت و جمعیت اور حاضرین و حاضرات، الحمدللہ ایک عرصے سے بہت سارے پروگرام ہوتے آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دینی مجلسوں میں ہم سب کو شریک ہونے والوں میں سے بنائے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اور ہماری جماعت اور جمعیت کی تعداد یہ انگلیوں پر گنے جانے سے بھی زیادہ ہے، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق ملتی ہے تبھی انسان حاضر ہوتا ہے۔ مبارک ہو آپ کا حاضر ہونا۔ محترم حاضرین، مجھے عنوان دیا گیا کہ گھر کی سلامتی میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے، لہذا اسی عنوان کے تحت کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر چند مردوں کو اور چند خواتین کو ایمان کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے نمونہ قرار دیا ہے۔ لہذا جب بھی ہم بات اصلاح معاشرہ کی کریں، خواتین کے اصلاح کی کریں، یا ہم یوں کہیں کہ افراد کی اصلاح کی کریں، تو سب سے پہلے جب لوگوں کو نمونہ دکھایا جاتا ہے، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تو باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بھی بات کی جائے گی وہ صحابیات کے حوالے سے کی جائے گی کہ صحابیات نے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اصلاح معاشرہ میں کیا کردار نبھایا، اور وہ کردار ایسا نکل کر آیا کہ وہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وہ وقت کا سب سے بہترین زمانہ اور بہترین لوگ بن گئے۔ محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی یہود و نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہود و نصارہ اگر ویسے ایمان لے آئیں جیسے کہ مسلمان اللہ پر ایمان لائے ہیں تو یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو گویا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کو ایک مثال بنایا ہے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مسلمانوں میں سب سے اولین مسلمان کون ہیں جن کا ایمان، جن کا عمل ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو خاص کرتے ہوئے کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام، تمہارا فضل یہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے، تمہارا مقام بھی اللہ کے نزدیک بلند ہے، اور جو بھی تم عمل کرتی ہو اللہ اس کا ثواب تمہارے فضل کے اعتبار سے بڑھا کر بھی دینے والا ہے۔ محترم حاضرین، جہاں تک گھر کی سلامتی کی بات ہے، دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم بات علاج کی کرتے ہیں یا معاشرے کی کرتے ہیں کہ آج کل خاندان ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے بنیادی طور پر کسی انفرادی خاتون کا مسئلہ ہو، فساد ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ خواتین کے اندر فساد ہے، چاہے وہ خاتون بیوی ہو، چاہے وہ خاتون ماں ہو، یا وہ بیٹی ہو، یا کسی بھی اور شکل میں خاتون موجود ہو۔ اس کے علاوہ گھروں کے اندر فساد موجود ہے، خاندانوں کے اندر فساد موجود ہے۔ یہ فساد جب آتا ہے تو لوگ علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ علاج سے پہلے آپ وقاء کا کام کریں۔ سب سے پہلے بچوں کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے گھر کی عورتوں کو وہاں تک پہنچنے نہ دیں جس کے بعد آپ علاج کے حوالے سے تلاش کریں۔ تو ضروری ہے، اس لیے اسلام نے جب بھی بات تربیت کی تو تربیت کے اندر تین پہلوؤں کو اہم بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے کہ آپ خود اچھی چیزیں بچوں کے اندر، مردوں کے اندر، خواتین کے اندر پیدا کریں کہ وہ برائی تک کبھی پہنچے نہ، اور جب برائی تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد ان کے علاج کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے وقائی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ قرآن و حدیث کی باتیں بے شمار اس میں موجود ہیں۔ سب سے اہم تعلیم ہے۔ تعلیم یہی علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں پر، یعنی ابن آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ تو لہذا جب بھی اصلاح کی بات کی جائے تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کے اندر علم آتی ہے، علم آتا ہے۔ لہذا خواتین کو علم دیا جائے، انہیں تعلیم سے آراستہ کیا جائے تو گھر کی اصلاح ہونا ممکن ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کا مقصد ہر کسی کو یاد رہنا چاہیے، اور ہر وقت یاد رہے۔ خواتین کو ان کی زندگی کا مقصد یاد دلایا جائے، کیا اپنے جسموں کو سنوارنا،
اچھا لباس پہننا، اچھی جگہ شادی ہو جانا، شوہر کا اچھا گھر کا ہونا، یا معاشرے میں ان کے نام کا ہونا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے؟ یا ان کی زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے؟ اگر خواتین اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھ لیں تو جان لیجئے کہ سارے مسائل کا حل اس کے اندر ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ والذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ حدیث کے اندر مثال دیتے ہوئے کہا گیا جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ زندہ اور مردہ کے مانند ہے۔ اور جو لوگوں نے زندگی کا مقصد سمجھ کر رکھا ہے، کھانا پینا، اپنے بدنوں کو سنوارنا، اچھے گھر بنانا اور ایک اچھی لائف سٹائل مینٹین کرنا، یہ مقصد کبھی کسی مسلمان کا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ کافروں کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ کافر دنیا کی زندگی کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھتے ہیں، کھانے سے مزہ لینا، سونے سے مزہ لینا، اچھے گھر سے مزہ لینا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر ایسا سمجھتے ہیں اور یہ کھاتے تو اس طرح ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے کھانے کا کوئی مقصد نہیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ تربیت کے مسئلے میں خیال کرنا، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ اگر کوئی گھر والا یا گھر کا ذمہ دار ان باتوں کو سمجھے اور اس کو بچپن ہی سے عمل میں لے آئے تو معاشرے کے اندر اور خاص کر خواتین کے اندر فساد وہاں تک پہنچے گا نہیں، جس کے علاج کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اگر بات کی جائے کہ گھر کے سلامتی میں خواتین کا کیا کردار ہوتا ہے، محترم حاضرین، کوئی بھی گھر اس وقت تک سلامت نہیں رہ سکتا، کوئی بھی گھر فساد سے اس وقت تک خالی نہیں رہ سکتا جب تک کہ گھر کی بیویاں یا گھر کی عورتیں اپنے شوہروں کی یا گھر کے مردوں کی بات ماننے والی نہ بن جائیں۔ آپ کو بات ماننی ہے جب تک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو آپ پر قوام بنایا ہے، لہذا مرد ہے کہ گھر کی سیاست کریں گے، مرد ہے جو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اور جس معاشرے کے اندر عورتیں حکومت چلاتی ہیں یا گھر میں حکومت چلاتی ہیں اور شوہروں کو دبا دیتی ہیں، یہ فساد کی سب سے پہلی اور بنیادی جڑ ہے۔ محترم حاضرین، بات کریں شوہروں کی اطاعت کی، یاد رکھیے یہ گھر کے اصول میں، گھر کی سلامتی میں یہ سب سے پہلا اصل ہے کہ جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہ اطاعت کرنا صرف بطور اطاعت نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ اب چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں یا آپ کے گھر کی عورتیں، جس میں آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت والد یا عورتوں نے بحیثیت شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا کیا تھا۔ جب یہ مقام سمجھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس وقت کے گھر فتنوں سے کیوں محفوظ تھے، اس وقت کے گھروں میں وہ فساد کیوں نہیں پایا جاتا تھا۔ اگر بات شوہر کی اطاعت کی کریں، میں اس پر آیت حدیث نہ پیش کرتے ہوئے سیدھے مثالیں بیان کروں گا۔ چلیے بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں یہ ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ علیہ السلام کے جذبات کا خیال، آپ کے احساس کا خیال کچھ اس طرح کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل کی بنیاد پر ایک بڑا مقام ان کو عطا کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات کریں تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، صرف اللہ کے نبی کی بات بحیثیت نبی نہیں بلکہ بحیثیت شوہر بھی مانا کرتی تھی۔ اور آپ کی مثالیں پڑھیں گے تو یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ صحابیات نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بلکہ آپ کے احساس تک کا خیال کیا۔ آپ کو کوئی چیز کرنی ہوتی تو صحابیہ سمجھ جاتی کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کے چاہنے سے پہلے اس کام کو کر دیا کرتی تھی۔ محترم حاضرین، چلیے دیکھتے ہیں کچھ مثالیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک بڑا قصہ حدیثوں کے اندر مشہور ہے کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر خیال کرتی۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھی، لہذا ان کا ہار گم ہو گیا۔ قصہ بڑا مشہور ہے، جب ہار گم ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی وجہ سے قافلے کو روک دیا، اور قافلہ ایسی جگہ رکا نہ جہاں پانی تھا نہ کوئی سامان مہیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ تلاش کر کے تھک گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تھک کر آپ علیہ السلام لیٹ گئے۔ اور آپ لیٹے کہاں تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں۔ لوگوں نے جا کر حضرت ابوبکر سے شکایت کی، حضرت عائشہ کے والد سے شکایت کی کہ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیٹی نے اللہ کے نبی کو ایسی جگہ پر روک دیا جہاں نہ پانی میسر ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مارے غصے کے گھر میں داخل ہوئے، اس خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں اور اللہ کے نبی ان کی گود میں سوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر گئے اور حضرت عائشہ کی کمر میں زور سے کچوکا لگایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے اتنے زور سے کیا، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں سوئے تھے، میں نے حرکت نہیں کی، میں بالکل ویسی ہی رہی جیسے میں تھی، کہیں میری ہلکی آواز سے، میرے جسم کی حرکت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار نہ ہو جائیں۔ محترم حاضرین، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ ہماری ماں یہ کیسا نمونہ پیش کر رہی ہے کہ شوہر کو ستانا تو دور کی بات ہے، ان کی نیند میں خلل ڈالنا بھی ازواج مطہرات کو پسند نہیں تھا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی گھر میں آتے تو خواتین پانی کھانا پیش کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس پر غور کرتی، آپ کے چہرے پر غور کرتی، آپ خوش ہوتے آپ کو دعائیں دیتی، آپ ناراض ہوتے غمگین ہوتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دیا کرتی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے، گھر سے باہر گئے، دوبارہ گھر میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے جا رہے تھے، آپ کے چہرے پر اداسی موجود تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ لقد استرکنت ہیئتکم منذ اليوم، اے اللہ کے نبی میں غور کر رہی ہوں کہ آپ کے چہرہ بدلا ہوا ہے، آپ کا چہرہ جو ہمیشہ خوش رہا کرتا یہ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ حضرت جبرائیل جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، انہوں نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر وہ ابھی تک آئے نہیں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ آخرکار آپ نے اپنی چارپائی کے نیچے ایک کتے کے بچے کو دیکھا، اسے نکالا، بعد میں یہ سارا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کا چہرہ پڑھا کرتی، خوشی میں ساتھ ہوتی اور غم میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اور ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ جو آدمی اپنے ساتھ جانور نہیں لایا ہے وہ اپنے حج کو عمرہ کر لے، حج کو عمرہ کر لے، نیت کو بدل لے۔ اب یہ بات صحابہ کو ہضم نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی بات جب نہیں مانی گئی اللہ کے نبی مارے غصے کے گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی مارے غصے کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ نے آپ کے چہرے کو دیکھا، جو آپ کا چہرہ تھا وہ سچا چہرہ تھا، خوش ہوتے تو چہرے پر نظر آتا، غم ہوتا تو چہرے پر نظر آتا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ غصے میں ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں من اغضبک یا رسول اللہ ادخلہ اللہ النار، اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے غصے میں دلایا، آپ کو کس نے غصہ دلایا، اللہ اس کو آگ میں ڈالے، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے تھا۔ محترم حاضرین، یہ کردار خواتین کو ادا کرنا ہوگا، جب تک شوہر کی اس قدر اطاعت خواتین نہیں کریں گی گھر کے اندر سلامتی کبھی نہیں آ سکتی۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں یہ آپ کی کیفیت کو سمجھا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہے، ایسی تکلیف جس تکلیف میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ موجود ہیں اور حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن داخل ہوتے ہیں، ان کے منہ میں مسواک تھا۔ جیسے ہی حضرت عبد الرحمن اللہ کے نبی کے گھر میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مسواک کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہ برابر مسواک پر لگی ہے۔ حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئی کہ آپ وہ مسواک چاہتے، بھائی کو بلایا، مسواک توڑا، اپنے منہ سے چبایا اور فوراً اللہ کے نبی کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھلکھلانے لگا۔ کیا آپ نے ایک لفظ ادا کیا؟ بس نگاہوں کے اشارے یہ اطاعت کا ایک بڑا جذبہ بتاتے ہیں کہ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر خدمت کیا کرتی ہیں۔ محترم حاضرین، یہ بات صرف نبی کی بیویوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ صحابیات یہ اپنے شوہروں کا کیسا خیال کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہوئے، چہرے پر غم تھا، گھر میں بیٹھے ہیں رونے لگ گئے، گھر میں بیٹھے رونے لگے۔ ان کی بیوی رضی اللہ عنہا جیسے ہی اپنے شوہر کو روتا دیکھتی ہیں ساتھ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہیں۔ اب نہ پوچھا کہ کیوں رویا جا رہا ہے، نہ کوئی سوال ہوا، روتا اپنے شوہر کو دیکھا، اپنے شوہر کے غم میں شریک ہو کر رونے لگ گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب مزاج کے اعتبار سے تھوڑے نرم ہوئے تو اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بیوی کہتی ہے کہ آپ کو روتا دیکھا تو مجھے برداشت نہ ہوا، میں بھی رونے لگ گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں تو مجھے تو قرآن کی ایک آیت نے رلا دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر انسان کو پل صراط پر چلنا ہے، لہذا اس خوف سے میں رونے لگ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ میرے لیے یہ کافی تھا کہ آپ رو رہے تھے۔ محترم حاضرین، یقیناً یہ خواتین کا ایک عظیم کردار، شوہر کی اطاعت صرف بات ماننے کی حد تک نہیں بلکہ اس کے احساس و جذبات
بات کا خیال کرنا یہ گھر کی سلامتی کی ایک سنگ بنیاد ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے غم میں آپ کے لیے ایک بہترین مشورہ دینے والی، آپ کے غم میں ایک بہترین عورت اور ایک کردار نبھایا کرتی۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی کے بعد گھبرائے، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوتی ہی اللہ کے نبی نے کیا کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دی جائے، چادر اڑا دی جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ موجود تھی، آپ سے خدیجہ رضی اللہ نے نہیں پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہوا، وقت ضائع کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی فوراً چادر لائی اور آپ کو اڑا دیا۔ سوال و غاج میں نہیں، نہ گھبرائی نہ پریشان ہوئی۔ اللہ کے نبی کو پریشان دیکھا تو ضروری سمجھا کہ میں سوال کروں کہ کیا ہوا، اس سے انہوں نے ضروری سمجھا کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور فوراً آپ کو چادر اڑا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تسلی ہوئی، اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میں نے آج ایسا دیکھا ایسا دیکھا ایسا دیکھا، اس کی وجہ سے مجھے جان کا خطرہ ہوا، تو دوسری تسلی کی بات کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اے اللہ کے نبی، اللہ آپ جیسے انسان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو یہ کرتے ہیں آپ تو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال و گز کیے بغیر فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم الشان عورت تھی، اس امت کی سب سے افضل عورت تھی، بلکہ جنت کی سردار میں سے ایک تھی۔ آپ تصور کریں کہ زمانے جاہلیت کا وقت ہے، شرک، بت پرستی، زنا کے اڈے بنے ہوئے، ایسے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چار بیٹیوں کی کیسی تربیت کی کہ وہ بیٹیاں جا کر فاطمہ رضی اللہ عنہا بن جاتی ہیں، حضرت ام کلثوم بن جاتی ہیں، زینب بن جاتی ہیں، رقیہ رضی اللہ عنہ بن جاتی ہیں۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے اس لیے تربیت میں کوتاہی ہوتی ہے۔ کیا زمانے جاہلیت سے بھی کوئی برا معاشرہ تھا؟ ایسے وقت میں حضرت خدیجہ نے اپنی چار بیٹیوں کی کیسی تربیت کی تھی؟ محترم حاضرین، انسان کے پاس اگر نیک نیتی ہو، انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں اخلاص ہو تو اللہ اس کا نتیجہ ضرور دکھاتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اپنے شوہروں کی مدد کرتی، مال کے ذریعے مدد کرتی، اگر خواتین مالدار ہوتی اپنے شوہروں کی مدد کیا کرتی۔ جیسے ام ولد رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتی تھی، وہ ایک بہترین فنکار خاتون تھی، اپنے سے مال کماتی اور اپنے شوہر پر بھی خرچ کیا کرتی۔ محترم حاضرین، ایک اہم مسئلہ گھر کے کام کے اعتبار سے آتا ہے۔ آج کل خواتین کا یہ کہنا ہے کہ گھر کا کام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اتنا کام کریں گے جتنی استطاعت ہے۔ آپ بتائیے کہ گھر کا کام کرنا عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مثال کے طور پر آج اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اتنا کماؤں گا جتنا میں کما سکتا ہوں، کون سا شوہر ہے جو اپنی بیویوں سے ایسی بات کہتا ہے؟ وہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن ہوتی ہے، رات ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، موسم کا خیال کیے بغیر شوہر اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن گھر کی بیویاں کام کرنے میں سوال اٹھاتی ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک گھر میں کام کرنے کی بات ہو، کیا کسی خاتون نے اتنا کام کیا جتنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کیا کرتی؟ ہاتھ پر نشان پڑ جاتے، کمر پر نشان پڑتے، والد صاحب کے پاس آئی تاکہ شکایت کی جائے، کام کے بوجھ کو بیان کیا جائے، والد صاحب نہیں ملتے، لوٹ کر واپس جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سرونٹ کو دینے سے، خادم کو دینے سے اللہ کے نبی نے انہیں تربیت دی، کہا کہ جب بستر پر پہنچنا تو یہ دعا پڑھنا، یہ دعا پڑھنا، تمہاری دن بھر کی تھکان ختم ہو جائے گی۔ اگر کام سے کوئی آزاد ہو سکتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا ٹکڑا ہوتا، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہا کرتے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کبھی ان کے کام کی وجہ سے اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئی۔ اللہ معاف فرمائے ہمارے گھر کے مردوں کو جب ان کی بیٹیاں شکایت آ کر کہتی ہیں کہ ہمارے سسرال میں ہمیں اتنا کام لگایا جاتا ہے تو سوال اٹھاتے ہیں کہ بیٹی کو اتنا کام لگایا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، جس طرح مرد کمانے میں آگے ہوتے ہیں اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے کام میں آگے رہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کا ایک اہم مسئلہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے یہ ہے کہ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اصلاح پر پوری ترکیز کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر کی اصلاح باہر سے ہو، سب سے پہلے خاتون اپنے شوہر کی اصلاح کرے۔ اگر آپ کا شوہر حرام روزی لاتا ہے تو آپ انہیں روکیں، اگر آپ کا شوہر اللہ کی عبادت میں پیچھے رہتا ہے آپ انہیں نصیحت کریں، یہاں تک کہ اگر آپ کا شوہر شرک کے دلدل میں پھنسا ہے، بدعت جیسے دلدل میں پھنسا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو وہ کام کرنا پڑے گا۔ اور خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ اس کام کو کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجتے ہیں، حضرت ام سلیم کو پیغام بھیجتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کیسی اصلاح کا کام کیا؟ حضرت ابو طلحہ جیسی پیغام بھیجتے ہیں، ان کے جواب میں لگتی ہیں، کہتی ہیں ما مثلک یا ابا طلحہ یرد،
کہتی ابو طلحہ تم جیسا انسان، تم جیسا اچھے اخلاق والا انسان، اس کے پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان عورت ہوں، تم ایک کافر شخص ہو اور ہمارا رشتہ ہونا ناممکن ہے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو یاد رکھنا یہی میرا مہر ہوگا، یہی میرا مہر ہوگا۔ اصلاح کی تو کیسے؟ سیدھے جہنم سے جنت کی اصلاح کی۔ سبحان اللہ، ایک عورت کا کردار یہ نبھا سکتی ہے، اور یہی کردار صحابیات نے انجام دیا۔ اس کے علاوہ شوہر جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اسے پسند کرنا، شوہر جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اسے انسان کا، خاتون کا بچنا، یہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے اندر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کا شوہر کسی شخص کو ناپسند کرتا ہے، اگر آپ کا شوہر کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا یہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ اطاعت شوہر کے اندر آتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم جانتے ہیں، قصہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ایک غریبی انسان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کا ایک زمین کا حصہ انہیں عطا کیا تھا۔ ان کی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 سال بڑی تھی، بعض روایتوں میں 13 سے 19 سال حضرت عائشہ سے عمر میں بڑی تھی، پہلی یعنی ہجرت کرنے والی خواتین میں تھی۔ ہجرت کرنے کے بعد پہلا بچہ ان کو پیدا ہوا، اور جتنے مہاجرات، جتنے خواتین نے ہجرت کی تھی ان میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والی یہ تھی، ذات النطاقین رضی اللہ عنہا۔ ایک مرتبہ اپنے شوہر کی کام میں مدد کرنے کے لیے باہر سے دور سے کیا ہے اپنے سر پر کھجور کی گھٹیاں لے کر آ رہی تھی۔ اچانک راستے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی سالی کو پہچانا، آپ کے ساتھ چند لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حضرت اسماء اونٹ پر بیٹھ جائیں، اور اللہ کے نبی ان کو گھر تک پہنچا دیا۔ حضرت اسماء کھڑی رہی، اونٹ بیٹھا ہے، حضرت اسماء بیٹھی نہیں، حضرت اسماء کھڑی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اونٹ کو اٹھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے۔ یہ پیغام کس کا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، مگر حضرت اسماء نہیں بیٹھی۔ واپس جب گھر میں پہنچی تو اپنے شوہر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا کہ اللہ کے نبی سے ایسا مسئلہ ہوا اور میں نہیں بیٹھی، تو شوہر نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد حضرت اسماء کہتی ہیں خدا کی قسم میں صرف اس لیے نہیں بیٹھی کیونکہ مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، اگرچہ وہ اللہ کے رسول ہے مگر آپ کی غیرت اتنی بلند ہے کہ آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں نبی کی اونٹنی پر بھی بیٹھوں، لہذا اسی غیرت کے خاطر میں نہیں بیٹھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے خوش ہوئے۔ محترم حاضرین، دیکھیں کہ شوہر جس چیز کو پسند کرتا ہے اسے پسند کرنا، اور خصوصی طور پر شوہر کی غیرت کا خیال کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بیویاں کیا کرتی، یہ اطاعت کا ایک اہم مظہر ہے۔ محترم حاضرین، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اچھی اور بری چیز میں، یعنی ہر وہ مسئلہ جو اچھا ہوتا یا بری حالت ہوتی، خواتین آپ کی مدد کیا کرتی۔ وہ بڑا قصہ مشہور ہے کہ غزو کے اندر 3 بڑے بڑے صحابہ جو آپ کے قریبی تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، ابن حارثہ، جعفر الطیار، عبداللہ بن رواحہ جیسے عظیم ہستیاں ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئی، سب کو قتل کر دیا گیا۔ پیغام اللہ کے نبی تک پہنچا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک تو اللہ کے نبی کے پیارے تھے، دوسرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے، کئی سارے عظیم الشان صحابہ تھے۔ آپ غم میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کے گھر کی خواتین کے حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ ان کی گھر کی خواتین بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ انہیں جاؤ، انہیں رونے سے روک دو۔ وہ شخص گیا، دوبارہ لوٹ کر آیا، پھر شکایت کی کہ عورتیں مان نہیں رہی ہیں۔ کہا کہ جاؤ، اگر نہ رکے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دینا۔ وہ گیا اور تیسری مرتبہ لوٹ کر آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی وہ خاموش نہیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ منظر دیکھ رہی تھی، آپ نے زور سے کہا ارغم اللہ انفک، اے آدمی اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کرو۔ بار بار آ کر آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کر رہے ہیں، آپ خود غمزدہ ہیں، اور ان کے گھر کے حالات، حضرت جعفر الطیار کے گھر کے حالات آپ بار بار بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غم میں اور اضافہ وہ صحابی کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ فوراً آگے بڑھتی ہیں اور انہیں روک دیتی ہیں۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ امہات المؤمنین یا عمومی طور پر جو صحابیات تھی، انہوں نے نبی کی اور اپنے شوہروں کی اطاعت کے اندر ایک اعلیٰ مثال یاد کی تھی۔ یاد رکھیے، جب تک بیویاں اپنے شوہروں کی اس قدر اطاعت کو لازم نہیں پکڑیں گی، گھر کی سلامتی خواتین کی طریقے سے ہو نہیں سکتی۔ دوسری اہم بات، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ گھر کے اندر سلامتی کو، امن و سکون کو قائم کرنا چاہتی ہیں، اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کریں۔ مزاج میں جب نرمی آئے گی، الفاظ میں نرمی آئے گی، اور جب الفاظ
الفاظ میں نرمی آئے گی تو عورت کے پاس جو سب سے ٹیڑھی چیز ہے اس کی زبان ہے وہ درست ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق جگہوں پر بھی اگر گھر کی خواتین تند الفاظ میں جواب دیتی آپ نے روکا کر دیا، اگرچہ بات سچ ہے مگر الفاظ ٹیڑھے ہیں یا مزاج ٹیڑھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روکا کر دیا۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ یہودیوں کا قافلہ اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا، انہوں نے السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا اللہ کی طرف سے آپ پر موت ہو، تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم کہا۔ اگر تم نے رحمت کی دعا کی وہ بھی تم پر ہے، اور اگر تم نے میرے لیے موت کی دعا کی وہ بھی تم پر ہے۔ حضرت عائشہ کو برداشت نہ ہوا، حضرت عائشہ اندر سے کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم خاک ادا کرے، تمہیں یہ کرے تمہیں وہ کرے، الفاظ ادا کرنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تم نے کیا نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کیا، اور اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ مزاج کے اندر نرمی پیدا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ ان کی دلوں میں نرمی کو ڈال دیتا ہے۔ تو گھر کی سلامتی، گھر کی خیرخواہی یہ دل کی نرمی کے اندر ہے، اور خواتین اگر اپنے طریقے سے گھر کی اصلاح اور گھر کے اندر سلامتی پیدا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کریں۔ اس کے علاوہ خواتین کے یہاں ایک انتقام کا عجیب سا جذبہ پایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر کسی نے ادنا بھی معاملہ کیا جو انہیں ناپسند آیا تو وقت آنے پر اس کا انتقام ضرور لینا چاہیں گے۔ یاد رکھیے یہ انتقام کا جذبہ گھر کی سلامتی کو بھنگ کر سکتا ہے۔ اگر انتقام لینا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا، آپ پر الزام لگایا، اور الزام لگانے والوں میں کچھ صحابہ بھی شامل ہو گئے، جیسے حضرت حسان بن ثابت جلیل القدر صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے تھے مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، تو الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، عرصہ دراز ہو گیا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ عالمہ فقیہ تھی، لوگوں کو علم سکھایا کرتی، تو ان کی مجلس میں حضرت حسان بن ثابت آنا چاہ رہے تھے۔ جیسے ہی داخل ہونا چاہ رہے تھے تو حضرت عائشہ کے شاگرد امام مسروق نے جیسے ہی حضرت حسان کو دیکھا گھبرا گئے، انہیں ڈر محسوس ہوا کہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے برا بلا نہ کہہ دیں یا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب حضرت حسان کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، امام مسروق کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں ان سے نفرت کرتی ہوں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ان کو برا سمجھتی ہوں؟ خدا کی قسم میں نے تو اسی دن ان کو معاف کیا تھا جس دن یہ معاملہ ہوا تھا، کیونکہ یہ شخص کوئی معمولی نہیں ہے، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا اے اللہ روح القدس کے ذریعے تو ان کی مدد فرما، تو ایسے شخص سے میرا کیسا انتقام۔ فوراً وہ الزام لگانا سب بھلا دیا اور اپنے دل سے اس انتقام کے جذبے کو نکال دیا۔ یہ خواتین کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دل کی سلامتی، خواتین کو اپنے دل کی سلامتی پر عمل کرنا یہ بالکل ضروری ہے۔ جب تک خواتین کے دل حسد سے، بغض سے، کینہ کپٹ سے اور اسی طرح زبان کی غلطیوں سے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ جاسوسی ہو یا کسی بھی مسئلے سے، جب تک خواتین کے دل سلامت نہیں رہیں گے گھر کے اندر امن و سلامتی نہیں آ سکتی۔ محترم حاضرین، بڑا افسوس ہوتا ہے جب موجودہ معاشرے میں خواتین کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ سوال پوچھا کرتے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے اس کو کیسے حل کیا جائے، ہمارے گھر میں یہ فساد ہے اس کو کیسے حل کیا جائے۔ نہ آج ٹی وی کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے، نہ آج کل گھر کے لڑائی جھگڑوں کے مسئلے میں کوئی سوال کرتا ہے۔ جب مسئلہ طلاق تک آتا ہے تب پہنچا جاتا ہے علماء کے پاس، تب بڑے لوگوں کے پاس پہنچا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ گھر کے مرد جو گھر کے باپ ہیں اگر وہ اپنی بیٹی کو اس بات کی تربیت دیتے کہ بیٹا سونا چاندی کم لے جانا، زیور کم لے جانا، گھر کا سامان کم لے جانا، لیکن صلہ رحمی کو ساتھ لے جانا، اگر یہ نصیحت باپ کرتے تو شاید معاشرے کے اندر آج جو فساد ہم دیکھ رہے ہیں وہ فساد ہم کبھی نہیں دیکھتے۔ آج گھر کے اندر اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، شوہر خاص کر اگر ہمارے معاشرے کی بات کروں تو سونا دینا ایک فخر کی بات ہے کہ سونے سے لاد دیا جاتا ہے، زیوروں سے لاد دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کپڑے، شادی کرنا، بہترین کھانے کھلانا، یہ سب کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ثانوی درجہ رکھتی ہیں، سیکنڈری درجہ رکھتی ہیں۔ سب سے اہم ہوتی ہے اپنی بچوں کو نصیحت کرنا، ان کی تعلیم پر غور کرنا، ان کی تربیت پر غور کرنا۔ اور اللہ معاف فرمائے بہت سارے والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی تند مزاج ہے، ان کی بیٹی زبان کی سخت ہے، اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ان کو دینا یقیناً ان کی تند مزاجی میں یہ چیزیں اور اضافہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی اخلاق کے اعتبار سے طے ہے، آپ کی بیٹی کو پتا ہے کہ میں یہ سارا سامان دوں گا تو کبھی اس کا احسان اپنے شوہر پر نہیں جتائے گی، کبھی اس کا روب اپنے گھر والوں پر نہیں
خیریت آئے گی تو ضرور دیں، لیکن اگر آپ کا مال اس کے تکبر میں، اس کی زبان درازی میں اور اضافہ کرتا ہے تو والد بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ خواتین اگر گھر کی امن و سلامتی چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ خواتین کیا کریں، اپنے گھر کے اندر عبادت کا ماحول پیدا کریں۔ جیسے ابھی ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ عبادت کا شوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے اندر کیسا پایا جاتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسیاں باندھ لیا کرتی، خواتین گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتی۔ اور یاد رکھیے، گھروں کے اندر عبادت کرنا، خاص کر خواتین کے عبادت کرنا، یہ گھر کی امن و سلامتی کے اندر ایک بہت اہم ضامن ہے۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ خواتین اپنے اندر حق تلفی کا مزاج نہ رکھیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ شوہر حرام کمائی کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاتون راضی ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کا شوہر اپنے سگے بھائیوں کا، اپنی سگی بہنوں کا یا باپ کی وراثت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ حرام کمائی، وہ حرام مال جو ناحق طریقے سے لیا گیا اپنے اوپر، یعنی اپنی اس عورت پر اور اس کے بچوں پر خرچ کر رہا ہے۔ اس سے بھی اسے کوئی گریز نہیں ہے۔ آج عورتیں دیکھتی ہیں کہ میرا شوہر ہے، میری ماں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ، میرے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا تعامل کر رہا ہے، لیکن انہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہی شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا کر رہا ہے، وہی شوہر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب آپ اپنے مزاج کے اندر دوگلاپن رکھیں گی تو اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے، اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گے۔ انصاف پسند مزاج کا ہونا، اگرچہ آپ کو کوئی شخص ناپسند ہے، لیکن اس کے حق کو اگر شوہر نہیں ادا کرتا ہے تو عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے امن و سلامتی میں ایک اہم کردار یہ چیز نبھاتی ہے، تو اس کا بھی خیال خواتین کو کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، صلہ رحمی یقیناً اس کی کوئی زندہ مثال نہیں۔ رزق میں بڑھوتری کی، گھر میں سلامتی کی، یا اسی طرح عمر میں دراز میں، یا یوں کہیں کہ دنیا کے عذابات سے بچنے میں صلہ رحمی سے بڑھ کر کوئی اور چیز قابل عبادت نہیں ہے، لیکن صلہ رحمی کے مسئلے میں خواتین کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ محترم حاضرین، اور بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ گھر کی سلامتی میں اور کیا چیزیں، گھر کی سلامتی میں اور چیزیں کیا کارگر ہو سکتی ہیں۔ اس کے اندر جیسے بنیادی باتیں بتائی گئی، عبادت کا شوق و جذبہ، اور اس کے بعد اپنی اولاد کی تربیت پر غور کرنا، اپنے اولاد کو تعلیم دینا۔ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ہم سب کوشاں ہیں، لیکن جب بات دینی تعلیم کی جائے تو اس کے اندر بے شمار کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کا بھی خیال کیا جائے۔ محترم حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے، پیغام یہ دینا ہے کہ عورتیں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ شوہر کی اطاعت بس ایک اطاعت ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ بات جان لیں کہ علاج کرنے سے بہتر کیا ہے، خواتین بچوں کو یا عورتوں کو وقایہ بچائیں، انہیں بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اور صحابیات کی کردار کو پڑھا کریں۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان خواتین کے بارے میں علم حاصل کریں جنہیں کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اور یاد رکھیے، ایک نیک بیوی ہوگی تبھی جا کر وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی، چاہے خوبصورت اور ہو، مالدار عورت ہو، یا اپنے شوہر کے لیے کبھی خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اگر آپ اپنے شوہر کے لیے خیر بننا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ اس کے علاوہ شوہر کے ساتھ اس کے خوشی میں، اس کے غمی میں شریک ہونا، یہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ قدوہ، بطور اسوہ نمونہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور معاشرہ ہے۔ یہی کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کی اصلاح فرمائیں، اور گھر کی سلامتی کے لیے جو کام بتائے گئے ہیں یا اس سے بہتر جو کام ہو سکتے ہیں ان سب کو سننے، اس پر عمل کرنے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔